نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المرسلات سے۔ یہ سورہ بارکہ نزول کے اعتبار سے 33ویں نمبر پر اور قرآن مجید فرقان حمید میں ترتیب کے اعتبار سے 77ویں نمبر پر ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 50 آیات مبارکہ ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سابق خزان کے مطابق اس میں 180 کلمات، 816 حروف ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، والمرسلات اور قسم ہے ان کی کہ جن کو بھیجا جاتا ہے، عرفا پے در پے، ایک کے بعد دوسرے لگاتار جن کو بھیجا جاتا ہے۔ فالعاصفات عصفا، پھر قسم ہے ان کی کہ جو زور زور سے ہلا دینے والی ہیں، جھٹکا دے دینے والی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان کی جو پھیلا دینے والی ہیں، جو اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، اور قسم ہے ان کی جو جدا کر دینے والی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جدا کر دینے والی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم ہے کہ جو ذکر کو القاء کرتی ہیں۔ جواب قسم ہے کہ عذراً او نذرا، حجت کو تمام کر دینے والے یا ڈرانے والے۔ انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور وقوع پذیر ہوگی۔ ان آیات مبارکہ میں قسمیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد ہوائیں ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان ہواؤں کی قسم اٹھائی جو پے در پے چلتی ہیں، اور ان کی قسم اٹھائی جو تہ و بالا کرتی ہے، جھونکوں کی شکل میں آتی۔ فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، جو بکھیر دیتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو تہ و بالا کرتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر وہ جدا جدا کر دیتی ہیں، پھاڑ دیتی ہیں بادلوں کو۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر ان کی جو ذکر کو القاء کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ذکر ہوتا ہے۔ بعض نے کہا یہ صفات فرشتوں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ بعض نے کہا یہ رسولان اعظام کی بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی۔ بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مفسرین کرام نے بہت ساری جگہ مباحث فرمائی ہیں، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اصل کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ رب ذوالجلال نے چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد جواب قسم کے طور پر ارشاد فرمایا، انما توعدون، بے شک وہ شے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا وعدہ کیا گیا ہے تم سے؟ ایمان والو تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور کافروں سے جہنم کی وعید۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو سچا کرنے والا ہے؟ کائنات میں کوئی بھی تو نہیں ہے۔ اگر میں اپنے وعدے کو سچا نہیں کروں گا نا تو اس میں میرا عذر ہے، میری مجبوری ہے، یا میں جھوٹا ہوں۔ 2 صورتیں ہیں نا، یا تو میں وعدہ کرتے وقت ہی یہ ذہن میں رکھتا ہوں یہ میں نے وعدہ پورا کوئی نہیں کرنا ہے، میں کہتا ہوں ہاں جی میں یہ کام کروں گا، لیکن اسی وقت میرے ذہن میں نے کام کرنا نہیں ہے، میں جھوٹا وعدہ کر رہا ہوں۔ ایسا وعدہ کرنے والے پر لعنت ہے، کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا وعدہ کر رہا ہوں، میں نے پورا نہیں کرنا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بطور مثال آپ مجھے کہیں جی کل فلاں جگہ آپ آئیں، میں کہوں جی ہاں جی میں ضرور آؤں گا، میرے ذہن میں یہ ہو کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو کہنا کہ میں آؤں گا، پھر میں نے سچ بولا کہ جھوٹ بولا، تو جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 2، میں مجبور ہو جاؤں، میرا پکا وعدہ ہو، میرا پکا ارادہ ہو، میری پکی نیت ہو کہ میں وہاں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ آپ نے کہا جی کل فیصل آباد آپ نے آنا، میں نے کہا جی میں ضرور آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ اب میں سچا بندہ ہوں، میں نے اپنے وعدے کو سچا کرنے کے لیے وعدہ،
لیکن مجھے مجبوری ہوگی، خدا نہ خواستہ میں کل بیمار ہو گیا، میں جس گاڑی پہ جانا چاہتا ہوں وہ گاڑی خراب ہو گئی، خدا نہ خواستہ میرے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا، اللہ نہ کرے مجھے کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی کہ میں اپنا وعدہ پورا نہ کر پایا، میں گناہ گار نہیں ہوا، کیونکہ میرا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ تھا، مگر اس مجبوری نے مجھے وعدہ پورا کرنے نہیں دیا۔ وہ مجبوری جو کل کو آنا تھی، آج مجھے اس کا علم ہی نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو میں وعدہ نہ کرتا۔ یہ میرا عیب ہے کہ میں مجبور ہو جاؤں، مجھے آنے والے کل کا علم نہ ہو، اگر میں جھوٹا وعدہ کروں تو یہ بدترین جرم ہے، میرے اللہ کی جانب ان میں سے کسی چیز کی نسبت پہ نہیں کی جا سکتی۔ بندہ کافر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب مجبوری کی نسبت کرے گا، کم علمی کی نسبت کرے گا، جھوٹ کی نسبت، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اس کے وعدے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ پورا کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وقوع پذیر ہوگا۔ ایمان والوں تم کو جنت عطا کی جائے گی، بے ایمانوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ فرماتے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تصور میں وہ منظر لے کے آؤ، آج یہ رات کے وقت یہ ستاروں بھری رات کتنی حسین و جمیل لگتی ہے، آسمان پر وہ جگمگاتے ستارے کس قدر حسین منظر پیش کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرما دیا، یہ کمکمے لگا دیے، وہ جگمگ جگمگ کرتے ہیں، کیسا حسین منظر ہوتا ہے وہ ستاروں کا۔ لیکن وقت آ جائے گا یا ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ طمس کا معنی ہوتے ہیں کسی کے چہرے کو مٹا دینا، آنکھیں سپاٹ کر دینا، چہرہ بگاڑ دینا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہاں مراد بے نور ہو جانا ہے کہ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، جو ستارے چمکتے تمہیں نظر آتے ہیں کوئی ستارہ باقی نہ رہے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو جا بجا سے پھاڑ دیا جائے گا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے کب سے آسمان بنا ہے آج تک۔ آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ فرماتا فَرْجِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ، نگاہ اٹھا کے دیکھ آسمان میں، تجھے کوئی نقص، کوئی رخنا، کوئی عیب، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ فَرْجِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، دوبارہ بار بار دیکھ، يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، تیری نظر ذلیل و خوار ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی، تجھے آسمان میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ جب سے سورج طلوع ہو رہا ہے، چاند جگمگاتا ہوا طلوع ہو رہا ہے، نہ سورج میں نقص آیا، نہ چاند میں نقص آیا، نہ ستاروں میں نقص آیا، نہ آسمان میں نقص آیا، یہ بالکل نئے ہیں، پرانے ہوئے ہی نہیں۔ میں پرانا ہو گیا، آپ پرانے ہو گئے، ہمارے گھر بار پرانے ہو گئے، ہماری بنی اشیاء پرانی ہو گئی، ان کا حسن جاتا رہا، ان کی رانائی جاتی رہی، ان کی خوبصورتی بے نور ہو گئی، اجڑ گئی، مگر آسمان کا حسن بھی باقی ہے، سورج اور چاند کا حسن بھی باقی ہے، ذرا بھی کبھی پیشی نہیں ہوئی۔ پھر وہ وقت آ جائے گا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان کو بھی جا بجا سے پھاڑ دیا جائے گا، پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور یہ پہاڑ جو ہے نصفت، باریک باریک ہو جانا، جس طرح قبل ازیں بھی آپ سن چکے ہیں، جب زلزلہ شدید ہوگا تو رد عمل کے طور پر کیا ہوگا، ہر شے ذرہ ذرہ ہو جائے گی، باریک ہو جائے گی، اتنی زور سے زمین ہلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اب چشم تصور میں یہ سارا منظر لے کے آئیں، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند گر جائے گا، بے نور ان کو کر دیا جائے گا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولہ نے اعظام، میقات جگہ کو بھی کہتے ہیں اور وقت کو بھی کہتے ہیں، یہ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی۔ جس طرح میقات الصلاۃ، نماز کے اوقات کہ کن اوقات میں نماز پڑھی جائے گی، عمرہ یا حج کے لیے میقات جہاں سے احرام باندھا جائے گا، جگہ کا نام فلاں جگہ، یہ میقات جگہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی ظرف مکان بھی ہے، مکان بھی، دونوں ہیں۔ تو یہاں انبیاء علیہ السلام کو مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا۔
یعنی سارے کے سارے انبیاء مخصوص وقت سے مراد قیامت ہے، مخصوص جگہ سے مراد اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ان کو کس عزت والی جگہ پر انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، کس دن کے لیے؟ جس دن کے لیے ان کو ایک اجل، ایک معینہ مدت اور وقت، اس کو اجل کہتے ہیں، ایک اجل کے لیے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، کیونکہ ان کے سامنے ان کی امتوں کا حساب لیا جائے گا۔ جس طرح آپ قبل ازیں سورہ نوح میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، قوم انکار کرے گی، پھر اے ایمان والو تمہیں بطور گواہ حضرت نوح علیہ السلام پیش فرمائیں گے، اور میرے کریم آقا تم سب پر گواہ بن کے تشریف لائیں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں لیوم فصل، اس دن جس دن پھر فیصلہ کر دیا جائے گا، لیوم الفصل، فیصلہ کرنے کے دن، وما ادراک ما یوم الفصل، اے قرآن کے قاری اور سننے والے تو کیا جانتے ہیں فیصلے کا دن کتنا عظیم دن ہوگا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، سب الیاذ باللہ۔ آپ قبل عظیم پڑھ چکے ہیں، انسانوں کی حالت اتنی غیر ہوگی، دیکھنے والا سمجھے گا انہوں نے نشہ کر رکھا ہے، حالانکہ نشہ نہیں کر رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رعب و دبدبہ بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ ہر جان نفسی نفسی پکارے ہوگی، لرزہ بر اندام ہوں گے، حالت غیر ہوگی، ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، نہیں پتہ ہوگا میرے ساتھ اب کیا معاملہ ہو جائے گا، میرے ساتھ اب کیا معاملہ ہو جائے گا۔ بڑا ہیبت ناک وہ دن ہوگا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں وما ادراک، تو کیا جانتے ہیں کہ ما یوم الفصل، وہ جو فیصلے کا دن ہے اس کی شدت ہول کا عالم کیا ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا، جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا زمین سے باہر نکالے گا، وہ اسی طرح زمین سے باہر آئیں گے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر لباس کے پیدا ہوئے تھے۔ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو لباس پہن کے پیدا نہیں ہوتا، ننگا پیدا ہوتا ہے، بے لباس زمین سے نکلیں گے۔ تو سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر وہ دن بڑا ہی ہیبت ناک دن ہوگا۔ یا رسول اللہ، کیا سارے خواتین و حضرات بے لباس ایک دوسرے کے سامنے کیسے آئیں گے؟ میرے کریم آقا رسول نبی نے ایک آہ بھرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ ایک نیک سوال کی توفیق دی گئی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا، کسی کو اپنے بدن کا دھیان ہوگا ہی نہیں، کوئی اپنے بدن کی جانب بھی نہیں دیکھے گا، سب کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی ہوں گی کہ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا فیصلہ ہوگا۔ اور دل اتنے زور سے دوسری روایت پہ ہے، بلکہ قرآن کریم اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ دل اتنے زور سے دھڑکیں گے گویا حلق سے باہر آ جائیں، یعنی حالت نہایت ہی ہیبت ہولناک وہ دن ہوگا، بڑی شدت کا ہول ہوگا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کیا جانتے ہیں کہ وہ دن کتنا ہیبت ناک دن ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کا انکار کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے بربادی، ویل ہے، تباہی ہے، جہنم کا گڑھا ہے، عظیم ترین مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، جو قیامت کا انکار کرتے وہ کون ہوتے ہیں؟ کافر۔ تو کافر کے لیے بربادی ہے، کافروں کے لیے بربادی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں مولا تعالیٰ اس بات کی دلیل ہے ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہے، ہمیں تیری رحمت پر یقین ہے، محض امید ہی نہیں، الحمدللہ تعالیٰ یقین ہے کہ تو ہمیں جو آج دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، قیامت کے دن اس کو قبول بھی فرما لے گا، اس کا اجر بھی عطا فرما دے گا۔ تیری رحمت سے ہمیں امید ہے، ہمارا آخرت پر یقین ہے۔ بربادی ان کے لیے ہے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، تو جن کا آخرت پر یقین ہے، جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بربادی نہیں بلکہ رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔